دیکھیں جی، کراچی جو ہے پاکستان کی معیشت کے لیے اہم ترین شہر ہے، اور یہ بہت ضروری ہے کہ پاکستان کی اگر اکانومی کو ہمیں پائیدار بنیاد پہ ترقی دینی ہے تو یہاں پہ اقتصادی جو ایکٹیویٹی ہے اس کو بڑھایا جائے اور انفراسٹرکچر کو مضبوط کیا جائے، اور وہ بھی چیزیں کی جائیں جس سے لوگوں کی زندگی میں بہتری آئے۔ تو یہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے کہ پروونشل اور فیڈرل گورنمنٹ مل کر اس شہر کے جو دیرینہ مسائل ہیں ان کو حل کرنے جا رہے ہیں، اور اس کے لیے جو اماؤنٹس رکھے گئے ہیں وہ انشاءاللہ تعالی مہیا کیے جائیں گے، اور اس کو اچھے انداز میں استعمال ہونا چاہیے تاکہ جو روڈز یا پانی کا نکاسی کا نظام ہے یا ٹرانسپورٹ، یہ تمام چیزیں جو ہیں اچھے انداز میں ہوں۔ جی جی دیکھیں، جو قرضوں کا بوجھ ہے اس ملک کے اوپر وہ پچھلے کئی سالوں سے چل رہا ہے، اور اب کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم ان قرضوں سے نپٹنے کے لیے 3-4 بڑی چیزیں کریں۔ پہلی چیز یہ کہ ہم حکومتی اخراجات کو جس حد تک کم کر سکتے ہیں کریں، جو اس حکومت نے کیا۔ آپ نے دیکھا کہ کابینہ کی تنخواہیں کم کی گئیں، سول گورنمنٹ کی جو اخراجات ہیں اس میں 40 ارب کمی کی گئی، فوج کے اخراجات کو منجمد کیا گیا، اور ہر طرح سے کاسٹ کٹنگ کی گئی، کوئی سپلیمنٹری گرانٹ نہیں دی گئی پورے سال میں۔ ایک تو یہ، دوسری جانب یہ کہ اگر ہم قرض لیں تو کوشش کریں کہ بین الاقوامی اداروں سے لیں جہاں پہ جو کاسٹ ہے بوروئنگ کی وہ کم ہے، اور آپ نے دیکھا ہے کہ یہی ہماری اپروچ بھی ہے۔ تیسری چیز یہ کہ ہم اسٹاک مارکیٹ میں اچھے انداز میں نئے انسٹرومنٹس لائیں، اور آج جو تقریب ہوئی اس میں بھی یہ دکھایا گیا کہ جو سکوک آفر کیا گیا وہ ایک تو شریعہ کے کمپلائنس تھا، اور دوسرا یہ کہ اس میں کاسٹ آف بوروئنگ یعنی جو سود ہے وہ بہت کم تھا۔ تو یہ ایک دوسرا پہلو ہے کہ ہم کاسٹ جو ہے کم رکھیں قرضوں کی، اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہم اکانومی میں پرائیویٹ سیکٹر کے تھرو مزید بہتری لائیں، اور اس لیے آپ نے دیکھا ہے کہ حکومت نے کوئی ٹیکس نہیں لگایا ہے ایکسپورٹس کے اوپر، ہزاروں چیزیں جو ہیں را مٹیریل کی ان پہ ٹیرف کو صفر کیا گیا ہے، بزنسز کو سبسیڈائز کیا جا رہا ہے، ان کو بجلی سستی دی جا رہی ہے، حکومت اپنی جیب سے پے کر رہی ہے اس کے لیے، گیس جو ہے اس کی فراہمی میں حکومت اپنی جیب سے سبسڈی دے رہی ہے، جو قرضے وہ لے رہے ہیں اس میں بھی حکومت سبسڈی دے رہی ہے۔ اسی طرح سے میں نے بتایا آپ کو کہ زراعت کے شعبے میں ترقی کے لیے ٹیوب ویلوں پر بھی جو بجلی ہے وہ حکومت سبسیڈائز کر رہی ہے۔ تو ان ساری چیزوں کا مقصد یہ ہے کہ اکانومی میں بہتری آئے، اور خاص طور پہ ایکسپورٹس بڑھیں تاکہ ہم لوگوں کی جو کیپیسٹی ہے قرض دینے کی وہ بھی بڑھے۔ شکریہ۔ سر سندھ جی حکومت یہ کلیم کر رہی ہے جی جی اور جو ہماری اوور آل معیشت کی وہ کانٹریکٹ کر رہی ہے، ڈالر ٹرانزیکشن کے سامنے میں بھی کمی جی اور آپ نے کہا کہ ہماری جو ڈالر کو ایڈجسٹ کیا ہے اس سے ہماری برآمدات بڑھی ہے، جی جس پرسنٹ ہم نے ڈالر کو ایڈجسٹ کیا ہے اس پرسنٹیج جی کے حساب سے ہماری برآمدات میں اضافہ نہیں ہوا ہے۔ جی تو آپ کیا کہیں گے کہ ایک تو غربت بڑھ رہی ہے، ہماری جو انڈسٹریل گروتھ ہے وہ جی 2 سال سے نیگیٹو آ رہی ہے، جی تو کون سی پالیسی ہے کہ جو مسلسل کانٹریکٹ سے جا رہی ہے جی ہماری؟ جی دیکھیں، ہمیں جو بھی انالیسس ہو اس میں احتیاط برتنا چاہیے اور فیئر ہونا چاہیے۔ اس حکومت کے آنے کے وقت ایک بحرانی کیفیت تھی،
اور اس کا اندازہ اس طرح سے آپ کر سکتے ہیں کہ حکومت کو آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑا. حکومت آئی ایم ایف کے پاس کیوں گئی؟ اس لیے کہ ملک میں اقتصادی بحران تھا، اور جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ تھا، اور ڈالرز جو ہیں وہ ہم کما نہیں رہے تھے، کیونکہ ایکسپورٹس جو ہیں پچھلے 5 سال جو گزرے پچھلی گورنمنٹ کے، اس میں ان کی بڑھنے کی رفتار 0 سے بھی کم تھی. تو قدرتی بات ہے، اگر آپ ڈالرز ہی نہیں کمائیں گے تو آپ لوگوں کی زندگی کیسے بہتر کریں گے؟ تو ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ ہم اپنی اکانومی کی سمت درست کریں، اور اسی کے لیے ایکسچینج ریٹ کو ایڈجسٹ کیا گیا. دوسری چیز یہ دیکھیں کہ اس حکومت نے فیصلہ کیا کہ جو غربت کے خاتمے کے لیے ایسے پروگرامز لائے جائیں کہ جس میں عام لوگوں تک پیسے پہنچیں. تو اگر احساس پروگرام میں 100 ارب اضافی دیے گئے تو غریب لوگوں کو دیے گئے، تاکہ وہ جو اکنامک ڈیفیکلٹی ہے اس سے ڈیل کر سکیں. اور آپ کو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ کرونا وائرس نے پوری دنیا میں تہلکہ مچائے، اور پوری دنیا میں 4% کے قریب جو اکنامک گروتھ ہے اس میں کمی آئی ہے، اور بھارت میں تو اس سے بہت زیادہ آئی ہے. تو ہمارے یہاں بھی قدرتی بات ہے، اگر کارخانے بند ہوں گے، اگر ایکسپورٹس کے لیے شپنگ بند ہوگی، اور تمام اقتصادی جو ایکٹیویٹی ہے وہ متاثر ہوگی 3 سے 5 مہینے تک، تو قدرتی بات ہے اس کے اثرات سہنے ہوں گے. لیکن ہم نے اسی لیے 1240 ارب کا پیکج دیا، اور اس میں آپ نے دیکھا کہ 1,60,00,000 لوگوں کو پیسے دیے گئے. یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں آپ کو بھی فکر ہے اور مجھے بھی فکر ہے کہ ان کی کئی لوگ ہیں جن کی جابز متاثر ہوئیں، کئی لوگ ہیں جن کے کارخانے جو ہیں وہ بند ہوئے، اور اگر آپ وہاں پہ امپلائی ہیں تو آپ اس سے قدرتی بات ہے اثر انداز ہوں گے. تو ان تمام چیزوں کے لیے میں نے ابھی جو اسپیچ کی تھوڑی دیر پہلے اس کی تفصیلات میں نے دی. یہ 1,240 ارب کا جو پیکج دیا گیا تو اسی لیے دیا گیا. اور دیکھیں عمران خان صاحب کی تو جو سیاست ہے وہ بنیادی طور پہ بیسڈ ہی اس چیز پر ہے کہ جو عام لوگ ہیں پاکستانی ان کی مدد کی جائے. ان کی کوئی ایسی جو ہے کانسٹیٹوئنسی نہیں ہے کہ جس میں صرف امیروں کی مدد کرنی ہے، یا ان کے کوئی اپنے دھندے ہیں جن کو وہ چلانا چاہ رہے ہیں، یا ان کے کوئی خاندان کے لوگ ہیں جن کو وہ کنسیشنز دینا چاہ رہے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو سارا جو محور ہے حکومتی پالیسیز کا وہ وہی ہے جس کے بارے میں آپ پوائنٹ اٹھا رہے ہیں. لیکن اگر ہمیں 5 مہینے کا نقصان ہوا ہے کرونا وائرس، تو اس سے آگے نکلنے میں چند مہینے لگیں گے، اور اسی لیے گورنمنٹ نے یہ پیکج دیا ہے اور مزید مراحت دے رہی ہے کہ بزنس جو ہے اپنے ایکٹیویٹیز بڑھائے، کیونکہ بے روزگاری اسی وقت ختم ہو سکتی ہے جب بزنس زیادہ کارخانے لگائے، زیادہ کنسٹرکشن کرے اور زیادہ ایکسپورٹس کرے. اور خصوصی طور پہ دیکھیں جو کنسٹرکشن کی ایکٹیویٹی بڑھانے کے لیے کتنے بڑے فیصلے کیے گئے ہیں کہ 30 ارب روپے رکھے گئے ہیں چھوٹے گھر بنانے کے لیے جو حکومت اپنی جیب سے بھرے گی. دوسری چیز یہ کہ حکومت نے ٹیکسز جو ہیں کنسٹرکشن میں تقریباً بالکل کم کر دی ہیں، اور جو افورڈیبل ہاؤسنگ جو عام لوگوں کے لیے چھوٹے طبقے کے لوگوں کے گھر بنیں گے اس میں اگر آپ کنسٹرکشن کرتے ہیں تو آپ کو 90% چھوٹ دے دی گئی ہے ٹیکسز سے. یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جو حکومت کر سکتی ہے. لیکن اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہم کس طرح سے کنسٹرکشن کمپنیز کو مائل کر سکتے ہیں کہ وہ آ کے زیادہ ایکٹیویٹی کریں، کیونکہ وہ ایکٹیویٹی کریں گی تبھی بے روزگاری جو ہے کم ہوگی. جی سر تھینک سندھ یو. حکومت جی
جی جی جی دیکھیں، پہلے تو یہ میں بتاؤں کہ جو جی آئی ڈی سی کا معاملہ ہے اس کو بہت خوش اسلوبی سے ہم حل کریں گے، اور یہ بھی ہم نے ایشورنس دی ہے پرائم منسٹر صاحب نے، میں نے بزنس جو متاثر شدہ بزنس ہاؤسز ہیں کہ ہم ایسی کوئی چیز نہیں کریں گے جس میں جان بوجھ کے مزید اضافی بوجھ فوری طور پر ڈال دیا جائے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اس وقت جہاں پہ اکانومی کھڑی ہے وہاں پہ ہمیں اس چیز کی زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اکنامک ایکٹیویٹی کو بڑھائیں، بجائے اس کے کہ ہم وہاں سے اکانومی کو کانٹریکٹ کرنے کے لیے کوئی چیز کریں۔ دوسری چیز یہ کہ آپ نے جو کہا کہ کیا کنسٹرکشن سے سیکٹر سے ہمارا مسلسل رابطہ ہے، تو یہ اس حکومت کی ایک پالیسی ہے کہ تمام بزنسز ہر سیکٹر میں جو ہیں ان سے مسلسل رابطہ رکھا جائے، کیونکہ ہمارا فلسفہ یہ ہے کہ حکومت اپنے ذرائع سے کارخانے نہیں بنا سکتی، نہیں چلا سکتی اس انداز میں جو کہ پرائیویٹ سیکٹر کر سکتی ہے۔ تو ہم اچھی پالیسیز دے رہے ہیں، ہم ان کو مراعات دے رہے ہیں، لیکن پھر ان کو رسپونڈ کرنا ہے۔ تو پرائم منسٹر صاحب خود ہر ہفتے میٹنگ کرتے ہیں کنسٹرکشن کے اوپر، اور جس میں تمام جو ریلیونٹ لوگ ہیں ان کو بلایا جاتا ہے۔ تو آخری جی 2 سوال کیونکہ پھر مجھے جانا۔ جی 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 دیکھیں، سعودی عرب پاکستان کا قریب ترین دوست ملک ہے، اور ہمارے ماضی میں اور موجودہ وقت میں جو تعلقات ہیں سعودی عرب کے وہ عالی شان ہیں، اور انہوں نے جب بھی ہمیں ضرورت پڑی ہے ہماری مدد کی ہے، اور ہم نے بھی ہمیشہ ان کے ساتھ چلنے کا جو طریقہ کار ہے اس کو اپنایا ہوا ہے۔ تو یہ اتنے بڑے 2 اہم ملک ہیں، اتنے اچھے تعلقات ہیں، اور یہ جو اکنامک سچویشن ہے اور اکنامک ایک طرح سے ریلیشن شپ ہے وہ ہر لحاظ سے برقرار ہے، اور اس میں جو ہے کوئی کمی بیشی نہیں ہونے جا رہی۔ جی تھینک یو۔ جی جی دیکھ جی دیکھیں، میرے خیال میں جو یہ ساری چیزیں کراچی میں ہو رہی ہیں اس کو ایک ٹوٹل یا ہول ویو میں دیکھنا چاہیے۔ پہلی چیز یہ کہ فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ مل کے کراچی کے لیے کچھ کرنا چاہ رہے ہیں، تو ایک اچھی جو ہے یہ ڈیولپمنٹ ہے۔ دوسری چیز یہ کہ اس کے لیے جو انتظامی طریقہ کار ہے وہ اچھے انداز میں طے ہو رہا ہے کہ ایک ایڈمنسٹریٹر ہوگا، ایک کمیٹی ہوگی جس میں فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹس کے نمائندے بھی ہوں گے، اور یہ اس انداز میں چلائی جائے گی جو کہ قانون اور آئینی تقاضوں کے مطابق ہوگی۔ تیسری چیز یہ کہ اس میں جس حد تک فائنینشیل ریسورسز کی بات ہے تو فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹس دونوں شامل ہیں۔ یہ پہلے بھی اسی طرح سے چلتا رہا ہے، لیکن اب ایک یہ اچھے، مؤثر، شفاف اور انتظامی طور پہ ایک پائیدار طریقے سے چلایا جائے گا۔ یہ چیلنج ہم لوگوں کے پاس ہے، پی ایس ڈی پی کے پروگرامز میں ہمیشہ رہتا ہے کہ جب بھی حکومت کے پیسے کسی بھی پروجیکٹ میں لگیں تو وہ مؤثر انداز میں لگیں، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ کنسیڈریشن جو ہے یہ ہمارے سامنے ہوگی، اور جو بھی ان چیزوں کو امپلیمنٹ کریں گے
वो अच्छे अंदाज में करेंगे। ओके जी, थैंक्स।